کہتے ہیں جی کہ نئے گروپ میں ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہیں، منع کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل کے لیے کیا کہا۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے سورۃ الرحمن جو ہے 3 دفعہ روز پڑھیں، اول آخر درود شریف، سورۃ الرحمن۔ وہ لڑکی خود پڑھے، اس کی ماں پڑھے، بھائی پڑھے، باپ پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد اور بہت اچھے رشتے ہو جائیں گے۔ دم کی بکری حاجیوں کو کھلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ لکھا ہوا ہے لا فقراء مکہ، مکے کے فقیروں پہ تقسیم کرو۔ اگر کسی نے حدیبیہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ٹھیک ہے، حدیبیہ حرم سے باہر ہے، جیسے مسجد عائشہ باہر ہے، جیسے جیرانہ باہر ہے۔ اگر کوئی حدیبیہ سے عرفات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے ہو جاتا ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد اس نے لبیک نہیں پڑھا، بھول گیا، حرم میں داخل ہوتے پڑھا، کوئی حرج نہیں، خیر ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کچھ عورتیں جو ہیں ضد کرتی ہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ ضروری لینا ہے، وہاں رش ہوتا ہے۔ بہرحال شریعت میں تو منع ہے کہ اگر کسی عورت کو بوسہ دینا سنت ہے، غیر مرد کا بدن لگنا حرام ہے، تو سنت پر عمل کر کے حرام کا ارتکاب کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال میری بیٹی کوئی ضروری نہیں ہے، اشارہ کر لیں بس، وہ بوسے کے کیا مقام ہے۔ اور اگر تمہیں ہے تو پھر ایسے ٹائم کا اختیار کرو جب رش کم ہوتا ہے، باقاعدہ لائن میں کھڑے ہو کے احترام سے بوسہ دو۔ بھائی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان 40 نمازیں مدینہ پاک کی مسجد میں، مسجد نبوی میں پڑھے اور اس کی کوئی جماعت قضا نہ ہو، بلکہ ایک ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر نافرمان اور خطا کار بیٹا ہو، اس کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ بد دعا دو گے تو اور بے حیا بن جائے گا نا۔ اس کو دعا کیوں نہیں دیتے ہو کہ اللہ ہدایت دے دے، حیا والا بنا دے؟ یہ امتحان ہے۔ انبیاء کے بیٹے کافر ہوتے رہے، لیکن پیغمبر تو پھر بھی دعا مانگتے رہے نا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا دے، حالانکہ جانتے تھے وہ کافر ہے۔ بہرحال وہ جیسا بھی ہے اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ ایک بات یاد رکھو، والدین کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اگر تم دعا کرو گے برباد ہو جائے گا وہ، اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ دین نہ دنیا نہ آخرت۔ اس لیے اس کو معاف کر دو، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ میری پہلی بیوی سے اولاد ہے، دوسری بیوی کی اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد کو بد دعائیں دیتی ہے، بہرحال وہ یہ بد دعائیں اس کو خود لگے گی، کیونکہ ناحق بد دعا کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز کسی مسجد، بھائی حرم میں 20 رکعت ہوتی ہے، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، باقی مسجدیں جو ہیں ان میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کہیں 8 پڑھتے ہیں، کہیں 20 پڑھتے ہیں، لیکن اصل بات تو کعبہ اور مسجد نبوی ہے۔ اس کے اندر
حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، چلو جو دشمن ہے وہ تو ہیں، اپنوں کو حضرت عمر سے کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر کی یہ بدعت، حضرت عمر کی فعل کو نبی کہتا ہے سنت ہے، یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اللہ ہدایت دے بس۔ حرم میں وظیفہ کر رہا تھا، نزدیک کوئی نہیں تھا، خالی جا نماز تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ اپنے پیسے اٹھاؤ، میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے نزدیک 3 ریال پڑا ہوا تھا، وہ کسی کا گر گیا ہوگا یا تیرا گر گیا ہوگا، اس میں کوئی بزرگی شزرگی نہیں ہے، اٹھا کے تم کسی غریب کو دے دو۔ اس کے پاؤں کے نیچے پیسے نکال آئے، ابھی مجھے نکال کے دکھا دو، پتہ لگ جائے تیری پیری کا۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر لے، اپنا حلق خود کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ محمد نصیب، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا نام ہے، صرف محمد رکھو بس۔ یہ جو تم 2 3 نام رکھتے ہو نا مرکب، یہ اصل نام جیسے حضور نے فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد بھی حضور کا نام ہے، احمد بھی۔ یہ ہم تو لکھتے ہیں نا باقاعدہ ایک لمبی، 1 میل لمبا نام ہوتا ہے ہمارا، صرف محمد رکھو، نصیب نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کے بازو پہ نام لکھوایا تھا، بالکل گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اگر کسی طرح وہ ختم ہو سکتا ہے تو ختم کراؤ، ورنہ اللہ سے توبہ کرو۔ ہمیں گھر سے فون آیا ہے کہ عورتوں سے درود ابراہیمی کی تسبیحاں پڑھوا کے آنا، جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس تسبیح کو پانی میں ڈال کر پانی پیتی ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، مرد سے نہیں ہوتی، اب تسبیح سے ہوتی ہے اولاد۔ پھر تو یہ 2-3 لاکھ تسبیحاں لے جاؤ، سب کا کام بن جائے گا۔ انا للہ و اچھا، یہ آج میں نے نیا سنا ہے، کبوتر والا تو پہلے سنا تھا کہ دانے ڈالتے ہیں، اس میں سے جو نکالتے ہیں کہ وہ اولاد ہوتی ہے۔ ان کا عجیب بات ہے کہ خاون سے اولاد نہیں ہوئی، کبوتر سے ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ میری بیٹی، اصل بات یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ٹیسٹ کراؤ۔ اب یہاں سعودی عرب میں قانون ہے، اس وقت تک نکاح خان نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ میڈیکل رپورٹ دونوں نہیں دیں گے۔ لڑکی بھی میڈیکل ٹیسٹ کروائے گی، لڑکا بھی ٹیسٹ کروائے گا کہ کیا یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں، کیا ان کو ٹی بی تو نہیں ہے، کیا ان کو ایڈز تو نہیں ہے، کیا ان کو ہائپرٹائٹس تو نہیں ہے، یہ ساری بیماریاں متعدی جو ہیں وہ تو نہیں۔ اگر وہ سرٹیفکیٹ ہوگا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارے یہاں ظلم ہے نا، اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کرتے کہ مرد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور پھر گلہ عورت پہ ہوتا ہے کہ یہ بدبخت ہے، اس سے اولاد نہیں ہو رہی اور دوسری شادی کر دے، اور وہ شریف بھی نہیں بتاتا کہ اصل تو رسول میرے اندر ہے۔ پہلے ٹیسٹ کراؤ کہ جراثیم جو ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور وائی ایکس کا کیا چکر ہے، پھر اگر عورت میں نقص ہے علاج بھی کراؤ، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کرو۔ احرام کی چادر زمزم کے دھونے سے کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ تم چاہے غلاف کعبہ لے جاؤ نا، رام چندر کو پہنا دو تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اصل عقیدہ ہے، ایمان اندر ہے، چادر نہ بھی ہو تو بخشے جاؤ۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے، کفن ہی نہیں ملا۔ اگر حیض کے دنوں میں میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے کوئی حرج نہیں، حرج کیا، لعنت ہے دونوں پر۔ اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن۔
اللہ کا قرآن ہے، اسے وہ قرآن کی مخالفت کی ہے۔ توبہ بھی کرو، صدقہ خیرات بھی کرو اور آئندہ بچو۔ اور اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے کہ عورت کے بدن میں خون ہوگا گندا، اگر مرد کے عضو کے اندر داخل ہو گیا ہمیشہ کے لیے سوزاک کا مریض بن جائے گا۔ اللہ